آج کے اس بزم کے پہلے خطیب کو میں دعوت دیتا ہوں، حضرت حافظ محمد اسامہ صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل مجدہ کی شان حمد و ثناء کے بعد اور وجہ تخلیق کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد صدر محفل، زینت محفل، حسن محفل، میرے ہادی و میرے رہنما، میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، الحاج ڈاکٹر پیر محمد ارشد شاہ نقیبی دامت برکاتہم العالیہ، کہ جن کی نظر کرم، نظر عنایت اور فیضان سے مجھے ایک مرتبہ پھر یہاں سبق سنانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا صحت و سلامتی والا سایہ آپ کے محبین، مریدین، مخلصین اور آپ کے اہل خانہ پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے ان غلاموں سے کہ میں تم سے اس پر، یعنی جو میں تم میں گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آیا ہوں، بت پرستی سے توحید پرستی کی طرف لے کر آیا ہوں، جہنم سے جنت کی طرف لے کر آیا ہوں، اس پر میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر مودت فی القربہ، یعنی میرے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں محبت، کہ ان سے محبت کرو۔ اب مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ فی القربہ سے مراد کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ فی القربہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی القربہ سے مراد میرے اہل بیت ہیں، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو مرا میرے اہل بیت کی محبت پر اس حال میں مرا کہ وہ شہید ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت کا حقدار ہے جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص جو ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، اگر حج فرض ہوا حج بھی کیا، زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ بھی ادا کی، لیکن دل میں اہل بیت کے خلاف بغض رکھا، اور اسی طرح ایک شخص جو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور روزے دار ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور دل میں اہل بیت کے خلاف بغض رکھا ہوا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی جنت نہیں جا سکتا، یہ جہنمی ہے، یہ کبھی جنت نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہیں آپ نے کئی مرتبہ امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو حضرت امام حسن کے ساتھ ملا کر دعا فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب وہ آپ کے کسی کام کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے تو آپ کے جسم پر ایک ایسی چادر تھی جس سے آپ نے اپنے پورے جسم کو لپیٹا ہوا تھا۔
اب وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ نہ پایا کہ آپ کے جسم پر کیا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے گود میں کچھ ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی عرض پیش کی، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی گود میں کیا ہے، مجھے بتائیں آپ نے اپنی چادر میں کیا چھپایا ہوا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ہٹایا اور فرمایا کہ یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اب اس دعا کرنے کا نتیجہ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اے اسامہ تم ان سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبوبیت کا ذریعہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسامہ صاحب جو اپنی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اور آپ دوستوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ جب بھی کوئی خطیب خطاب کر رہا ہو، جس طرح آپ اس طرح خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ طالب علم ہے، یہ ابھی بابا جی اکثر فرماتے ہیں نا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جب یہ طالب علم اپنی صلاحیتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ جب غیر لوگ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ باتیں بھی جھوٹی کرتے ہیں، لیکن جھوٹی بات پر وہ ایسے داد دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر بھی داد دیتے ہیں، مگر جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم نبی کے غلام، نبی کی اہل بیت کے غلام، جب آپ کے سامنے نبی کا اور نبی کی اہل بیت کا ذکر ہو آپ خاموش کیوں ہو کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو یارو کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، یہ دیکھو کس کی بات کر رہا ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ عاشق کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو ان کے دل کے اندر مزید وسعت پیدا ہوگی، مزید محنت کر کے آگے ان کا مطالعہ بھی وسیع ہوگا اور ان کا جو گفتگو کا انداز ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ تو آپ بولتے رہیں، مراقبے میں نہ بیٹھیں، سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بولتے رہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو دوسرے خطیب کو میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احتشام صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والحب ذو العصف والریحان، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد وجہ تخلیق کائنات، نور مجسم، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر محفل، زینت محفل، حسن محفل، محتمم جامعہ نقیبیہ تعلیم القرآن، سرمایہ اسلام، سرمایہ اہل سنت، یادگار اسلاف، میری مراد، میرے پیر و مرشد، سیدی و سندی حضرت علامہ مولانا الحاج ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی الازہری دامت برکاتہم العالیہ، کہ جن کی محبت اور شفقت کی وجہ سے
آج مجھے ایک مرتبہ پھر سبق سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، اور آپ کے سائے میں رہ کر ہمیں علم و عرفان اور فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب لا شک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور تنکے والے دانے ہوں گے جنت میں، والریحان اور خوشبودار پھول۔ ریحان خوشبودار پھول کو کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ یاد رہے کہ جنت کے پھول کا نام ریحان ہے، اور حضور علیہ السلام کے ریحان پھول حسنین کریمین ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نجران کا وفد حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بغرض مناظرہ حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی دلیل ان کے ابن اللہ ہونے کی ہے تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں بدرجہ اولا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ محترمہ بھی ہیں۔ اب باوجود اس کے ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، وہ جھگڑے پر اترنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم ایسا کرو، میرے ساتھ مباہلہ کر لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو غلط ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ تمہارے اور ہمارے سچے اور جھوٹے عقیدے کا پتہ چل جائے گا۔ اس مباہلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب لا شک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ حبیب آپ فرما دو کہ لاؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس عیسائی وفد نے جب یہ دیکھا، جب یہ سنا تو کہنے لگا جی بات یہ ہے جی آپ ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ جب 3 دن گزر گئے تو وہ عیسائی وفد شاندار لباس پہن کر اور اپنے بڑے بڑے پادری کو ساتھ لے کر آ گیا، اور ادھر حضور علیہ السلام اس عظیم شان و شوکت سے تشریف لائے کہ آپ کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور آپ کے دائیں جانب حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے ہیں، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین آمین کہنا۔ اور حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے جب یہ حسین منظر دیکھا تو پکار اٹھا اور کہنے لگا، اے عیسائیوں، آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر یہ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اللہ کا عذاب ان کے قریب آ گیا تھا، اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو وہ نیست و نابود ہو جاتے۔ پوری روئے زمین پر نجرانیوں کا نام و نشان نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ حدیث اور تفسیر سے ثابت ہوا کہ اہل بیت نبوت کی شان اس قدر بلند ہے کہ اپنے تو کیا غیروں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احتشام صاحب جو اپنی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کاشف صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حضرات محترم، ہمارے ہادی، رہنما، رہبر، میری مراد ہمارے شیخ کریم الحاج سفیر تصوف، عظیم مذہبی اسکالر الحاج ڈاکٹر صوفی محمد ارشد صاحب نقیبی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے ہمیں اس جامعہ نقیبیہ تعلیم القرآن کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ کریم پیر طریقت رہبر شریعت الحاج ڈاکٹر صوفی محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات محترم، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ نہیں میں سوال کرتا اپنے کسی اجر پر جو میں نے تمہیں اسلام کی تبلیغ دی، تمہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں بلایا، نہیں میں اس پر کوئی اجر لیتا، لیکن مگر ایک چیز میں تم سے مانگتا ہوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت، یعنی ان سے تم محبت کرو۔ آج کا میرا موضوع حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، ایک فقیر آیا اور اس نے صدا دی کہ اے امام حسین مجھے کوئی چیز عنایت فرمائیے۔ جب حضرت امام حسین نے اس فقیر کی صدا سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے فقیر تو یہاں پر بیٹھ جا، ابھی مجھے میرا رب میرا رزق میرے لیے بھیجے گا، پھر میں اس سے تمہیں کچھ عطا فرماؤں گا۔ جب وہ فقیر وہاں بیٹھ گیا، کچھ ہی دیر بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت امام حسین کے لیے 5 تھیلیاں اشرفیوں کی آئیں، جن میں 5000 اشرفیاں تھیں۔ حضرت امام حسین نے اس فقیر کو فرمایا کہ اے فقیر یہ 5 تھیلیاں تو اٹھا لے، اور ان سے اس فقیر سے معذرت کی کہ اے فقیر میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں کہ اتنی دیر تجھے انتظار کرنی پڑی، کیونکہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ صرف 5 تھیلیاں میرے لیے آئیں گی تو میں تجھے اتنی دیر انتظار کرنے کے لیے نہ کہتا، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں کہ تجھے اتنی دیر انتظار کرنی پڑی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے، آپ کی لونڈی لوٹے کے ساتھ آپ کو وضو کرا رہی تھی، تو اچانک اس لونڈی سے اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا گرا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر جا لگا۔ جب آپ کے چہرے پر لگا تو آپ کے چہرے پر زخم آ گیا، تو
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھا تو اس لونڈی نے اس وقت پڑھا والکاظمین الغیظ۔ جب اس لونڈی نے یہ پڑھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے، تو حضرت امام حسین نے فرمایا قضمت غیظی، کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ جب اس حضرت امام حسین نے یہ فرمایا تو اس لونڈی نے فوراً ہی پھر عرض کی والعافین عن الناس، مومن وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اسی وقت آیت کا تیسرا حصہ اس لونڈی نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دی ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ لونڈی آزاد ہو گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمارے شیخ کریم ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اب دعوتی خطاب پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد آصف صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا صحیح سے مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لارائے بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محض اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس آیہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر تطہیر والی چادر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر میں لپیٹ کر چادر اوڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی انہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، کہ یا باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہیں اور ان سے جو ہے تو ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس چادر میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائیں، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ تو پہلے ہی بھلائی پر ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی میں
جو آپ کو ماننے والے تھے، جو سوار ہوئے وہ تو طوفان سے بچ گئے، اور جنہوں نے آپ کو جھٹلایا، جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی، جب طوفان آیا وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال بھی اس طرح ہے، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے انس کرے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اہل بیت سے محبت رکھے گا اور جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب خواب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ام فضل بیان کر، کیا دیکھا ہے تو نے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواب اتنا ڈراؤنا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیان کر، کیا دیکھا ہے تو نے؟ تو آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کر جو ہے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مبارک دی اور فرمایا کہ اے ام فضل تجھے مبارک ہو، میری بیٹی حضرت سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کو تیری پرورش میں دیا جائے گا۔ تو اسی طرح ہوا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ کو جو ہے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دے دیا گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو روا ہو گئے، آپ زار و قطار رونے لگے۔ تو حضرت ام المؤمنین حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو گئے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ام فضل، ابھی حضرت جبرائیل امین آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس تیرے نواسے کو، اس تیرے بیٹے کو تیری امت کے لوگ جو ہیں وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے شہید کر دیں گے۔ تو میں نے اس خبر کو سن کر جو ہے میری آنکھوں سے جو ہے آنسو روا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہم سب پر قائم اور دائم فرمائے، اور اس آستانہ کو تا قیامت تک اسی طرح آباد و ارشاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، وہ جس نے سر کو کٹا کر کیا حق زندہ، اسی شہید کو آقا حسین کہتے ہیں، اسی شہید کو آقا حسین کہتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا جناب محمد اسامہ جان نقیبی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کروڑوں درود۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے شیخ کریم کا کہ جنہوں نے ہماری گونگی زبانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ لب کشائی کی جرت کر سکیں، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر کی اس علمی اور روحانی سٹیج پہ بولنے کی جرت کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن بنا کر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، جس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی زبانی ہمیں یہ جب آیت ہم تک پہنچی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قریبی لوگوں سے جو ہے مودت کرو. یہاں لفظ محبت نہیں مودت ہے، چونکہ آپ نے یہ کافی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوا ہے. میں اس میں تھوڑی سی ایک اضافہ جو ہے نا میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے شیخ کریم سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ میری اہل بیت سے مودت کریں. اب مودت کیا ہے وہ آپ لوگوں نے سنی ہے کہ مولانا رومی نے بتایا ہے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے کہ جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے تو وہ زندہ رہتی ہے. جیسے ہی وہ مچھلی پانی سے باہر آتی ہے وہ مر جاتی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جائے بک جائے اور اس کو بندہ کھا لے تو جو بندہ اس کو کھاتا ہے اس کے پیٹ میں بھی وہ پانی پانی کرتی ہے. یہ مچھلی کو پانی سے یہ مودت ہے کہ وہ مر کے بھی اپنی جو ہے نا اصل کو نہیں بھولی. وہ جس کی وجہ سے زندہ تھی، جس کی وجہ سے وہ سانس لے رہی تھی، جب وہ اس سے الگ ہوئی تو وہ مر گئی، اور جب وہ کسی کے پیٹ میں پہنچ گئی تو بھی وہ پانی پانی کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کس طرح کی مودت ہونی چاہیے، یا ہمارا تعلق اہل بیت سے کس طرح ہونا چاہیے. کیا ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جو مچھلی کو پانی سے ہے، یا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ جو پانی کو مچھلی سے ہے. اب مچھلی کی پانی سے مودت تو یہ ہے کہ وہ مر گئی، جب وہ پانی سے جدا ہوئی تو اس نے پانی پانی کیا. لیکن کیا ہماری محبت، کیا ہمارا تعلق اہل بیت سے اس طرح تو نہیں کہ جس طرح پانی کا مچھلی سے ہے؟ کیا ہمارا تعلق اس کوفیوں جیسا تو نہیں کہ جب مچھلی جال میں پھنستی ہے تو صرف مچھلی پھنستی ہے لیکن پانی جال میں نہیں آتا، پانی اسی ٹائم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ تو کیا ہمارا تعلق کہیں پانی جیسا تو نہیں جو پانی کا مچھلی کے ساتھ ہے کہ جب مچھلی جال میں پھنسے تو پانی اس کے ساتھ جال میں نہیں آتا، وہ وہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ تو یہ کام کوفیوں کا ہے، نہ کہ اہل محبت کا اور اشاق کا ایسا کام نہیں ہے. اشاق ہمیشہ اہل بیت سے ایسی مودت کرتے ہیں جو کہ مچھلی کو پانی سے ہے. اس کے علاوہ ایک مخصوص مکتبہ فکر ہے جو ایک اعتراض کرتا ہے، جس کا میں جواب دے کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا. ایک مخصوص مکتبہ فکر یہ اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب امام علی مقام کربلا گئے تو صحابہ اس ٹائم ساتھ کیوں نہیں گئے، یا صحابہ نے اس ٹائم علی مقام کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یا وہ ساتھ آپ کے ساتھ کیوں نہیں گیا جب آپ کو پتہ تھا جب یہ حساب ہونے والا ہے؟ تو پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے یا جو معترضین ہیں وہ ایک حوالہ یا امام علی مقام کا ایک ایسا خطبہ کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہو کربلا جانے سے پہلے صحابہ کو کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلو، اور اس کے بعد صحابہ نہ گئے ہوں، کوئی ایک یہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ صرف اعتراض ہے، اس کی اصل کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ، اگر وہ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ کربلا نہیں گئے، علی مقام کو انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جو کربلا میں 72 تن شہید ہوئے ان میں صرف 19 اہل بیت تھے، تو باقی کون تھے؟ اہل بیت کے افراد تو فقط 19 تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، تو باقی جو 72 تن شہید ہوئے 19 کو نکال کے جو 19 جو تھے وہ اہل بیت تھے، تو باقی جو بچ گئے 72 میں سے 19 اہل بیت جو باقی بچ گئے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ ہی تھے. کیا صحابہ اہل بیت سے محبت نہ کرتے؟ ہم گناہ گار، ہم بالکل ناسمجھ دین کے معاملے میں، جب ہمیں اتنی سمجھ ہے، ہمیں یہ آیت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے دین کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو کیا ہمیں یہ آیت نظر آتی ہے؟ کیا صحابہ کو یہ آیت نظر نہیں آئی تھی؟ صحابہ تو وہ ہیں جو معاذ اللہ حضور کی سواری کا بھی جو ہے نا گستاخی برداشت نہیں کرتے، تو کیا وہ نواسہ رسول کے ساتھ بے وفائی کرتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اس کے علاوہ جب حضرت امام حسین نے، حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، ضعیف العمر صحابی ہیں، حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب حضرت امام حسین کوفہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب سے جو ہے نا میں دیے بجھا دیتا ہوں، آپ میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مصیبت تو مجھ پر آئی ہے، یہ میرے خاندان پر آئی ہے، تو آپ لوگ اس میں کیوں میرے ساتھ شریک ہیں؟ تو میں یوں کرتا ہوں کہ میں دیے بجھا دیتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. جب آپ علی مقام نے دیے بجھائے اور بعد میں روشن کیے گئے تو اس میں سے ایک شخص بھی وہاں سے نہیں گیا تھا. حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ بات کی، آپ نے عرض کی کہ اے امام علی مقام، ہم اگر آپ کے ساتھ نہ آنا چاہتے تو ہم مدینے سے ہی آپ کے ساتھ نہ آتے، ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی سواریوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں سے
واپس پلٹ جانے کے لیے آئے ہیں. ہم آئے ہیں تو آئے بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور جب شہید ہوں گے تو شہید بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم یہاں سے آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو جو اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ معاذ اللہ حضرت علی مقام کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو اہل بیت تو صرف 19 ہیں، باقی لوگ تو صحابہ ہی تھے جو علی مقام کی سواریوں کی خدمت کے لیے ساتھ گئے تھے، جو آپ کی اولاد کی خدمت کے لیے ساتھ گئے تھے. اور اس کے بعد جب حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے تو کیا اس کے بعد حضور کے 1700 صحابی جلیل القدر صحابہ جو قاری تھے، قاری القرآن تھے، کیا وہ شہید نہیں ہوئے آپ کے احتجاج میں؟ کیا آپ کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے احتجاجاً ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ اگر وہ اہل بیت کے وفادار نہ ہوتے تو کیا آپ کی شہادت کے بعد بھی وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ صرف اعتراض ہیں، اس کا کوئی بھی جو ہے نا ایک لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے کہ صحابہ معاذ اللہ اہل بیت کے معاذ اللہ بے وفا ہیں یا ان سے جو ہے نا دشمنی کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. جو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے پیشاب کی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ آل رسالت مآب کی توہین کیسے برداشت کریں گے؟ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے شیخ کریم کا کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہماری زبانیں جو ہیں نا وہ جنبش اختیار کر سکیں اور لب کشائی کی جرات سے کریں. وآخر دعوانا ماشاءاللہ. اب دعوتی خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد نقیبی صاحب کو. تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فخر الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نہایت ہی مشکور ہوں اپنے شیخ کریم، اپنے مربی، میرے مراد پیر طریقت، راہبر شریعت، سفیر تصوف، منبع علم و حکمت، فخر السادات، محبوب المشائخ، استاذ العلماء، انٹرنیشنل اسلامک اسکالر الحاج ڈاکٹر صوفی محمد اشرف شاہ قادری نقیبی الازہری دامت برکاتہم العالیہ کا، جن کی شفقت و محبت اور کرم کی وجہ سے میں آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس مبارک سٹیج پر لب گشائی کا موقع پا رہا ہوں. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب ان سے فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جو تمہیں دین سکھایا، سوائے اس کے کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے مودت کرو. اہل قرابت سے مراد اہل بیت ہیں. عزیزان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ السلام کا نام حسین رکھا. آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن عطا فرمایا اور آپ کے لیے دعا فرمائی. پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا گیا اور آپ کا عقیقہ کیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب
صبت رسول ریحانۃ الرسول ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھتا ہوں۔ شبر و شبیر عریانی زبان میں اور حسن اور حسین عربی زبان میں ان دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کو مخفی رکھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ اذان محترم، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام سے اور حضور علیہ السلام کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی قرب حاصل ہے۔ کتنا قرب حاصل ہے؟ اتنا قرب حاصل ہے گویا کہ دونوں ایک ہی ہوں۔ تو حسین علیہ السلام کا ذکر حضور علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حسین علیہ السلام سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین علیہ السلام سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اذان محترم، ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے سنا آپ یہ فرما رہے تھے اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد ذریت یعنی کہ اہل بیت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حبی میری محبت، حب اہل بیتی میرے اہل بیت کی محبت، حب تلاوت القرآن اور قرآن مجید کی محبت۔ عزیزان محترم، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم میں 2 چیز چھوڑی ہیں، ایک کتاب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور دوسری اپنی عطرت یعنی اولاد کو چھوڑا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک یعنی اپنی اولاد کا دامن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ محبوب نے کیوں فرمایا کہ ایک قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور دوسرا میری اولاد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ٹھیک وقت ہوگا، ایسا وقت آ جائے گا لوگ دیکھیں گے کہ میری اولاد اگرچہ ان کا جسم ان کا سر تن سے جدا ہو چکا ہوگا لیکن وہ نیزے کی نوک پر بھی قرآن مجید کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کسی بھی مکتبہ فکر کے آدمی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کیوں دی تھی؟ ہر مکتبہ فکر کہے گا کہ میں نے حضرت امام علیہ السلام نے اپنی جان دین اسلام کی خاطر دی۔ اور دین کیا ہے؟ یہ دین نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا نام دین ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے امام حسین علیہ السلام نے کلمہ پر چوکی دارہ کیا ہے اور اپنی جان دی ہے، نماز پر چوکی دارہ دیا ہے، اپنی جان دی ہے، زکوٰۃ پر چوکی دارہ دیا ہے، اپنی جان دی ہے، حج پر چوکی دارہ کیا ہے، اپنی جان دی ہے۔ کس لیے؟ کہ نماز باقی رہے، روزہ باقی رہے، زکوٰۃ باقی رہے، حج باقی رہے۔ اور کوئی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں مگر ہوں میں حسینی، کہے روزہ نہیں رکھتا مگر ہوں میں حسینی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا مگر ہوں میں حسینی، حج ادا نہیں کرتا مگر ہوں میں حسینی، تو اس کو بتانا پڑے گا نماز نہ پڑھنا یزید کا فعل تھا، روزہ نہ رکھنا یزید کا فعل تھا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یزید کا فعل تھا، حج ادا نہ کرنا یزید کا فعل تھا۔ یہ یزیدیت ہے، حسینیت نہیں ہے۔ حسینی وہ ہے، ارے حسینی وہ ہے جو نماز بھی پڑھے گا، جو روزہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، حج بھی ادا کرے گا، جو ان تمام ارکان کو پورا کرے گا وہ حسینی ہے۔ اس کے علاوہ یزیدیت ہے، حسینی وہی ہے جو ان ارکان اسلام پر عمل کرے گا۔
طبرانی شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد یعنی کہ امام حسنین کریمین کو اپنی اولاد سے، میری اہل کو اپنی اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اور امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھی اور ان کے والدین سے محبت رکھی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ ان سے محبت رکھنے کا اجر جنت ہے، کامیابی ہے، شفاعت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت رکھے گا ان کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ جنت میں ان کو جنت کا مقام ملے گا، جنت میں حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور حضور کا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائے اور ہمیں اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے پیر مرشد کا سایہ دیر اہل سنت پر، عالم اسلام پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اب دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد قیصر نقیبی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ الذین فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے شیخ کریم، میری مراد سرمایہ اسلام، یادگار اسلاف، استاذ العلماء، شہزادہ غوث الورا حضرت الحاج ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی قادری الازہری دامت برکاتہم العالیہ ہیں کہ جن کی محبت اور نگاہ کرم سے میں آج آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اس علمی روحانی محفل میں سبق سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج کی محفل پاک یہ پروقار پر نور محفل حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ تو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ جو شہید ہوتے ہیں ان کو ان کی شہادت کی خبر ان کی شہادت کے وقت ملتی ہے، لیکن کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ان کے بچپن سے ہی مشہور ہو جاتی ہے۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر ان کے بچپن سے ہی مشہور و معروف ہو گئی تھی، جیسا کہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آتا ہے، اس حال میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ کے گھر رونق افروز ہیں۔ جب وہ فرشتہ آیا تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا کہ اے ام سلمہ، دروازے کی نگہبانی کرنا، کوئی اندر نہ آئے۔
اتنے میں حضرت امام عالی مقام امام حسین تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کھیلنے کودنے لگ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے، تو اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اتنے اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب آپ کی امت کے کچھ لوگ اس کو شہید کر دیں گے، آپ کی امت کے کچھ لوگ اس کو شہید کر دیں گے، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں پر ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ کہنے کے بعد وہ فرشتہ ایک سرخ مٹی لے کر آیا اس جگہ کی جہاں پر آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اس جگہ کی جب مٹی لے کر آیا تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عنایت فرمائی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کر رکھ لو کہ جب میرا بیٹا شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھ لو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو تم جان لینا کہ میرے بیٹے کو حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ان جیسی کئی روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی جو شہادت ہے وہ آپ کے بچپن سے ہی بہت ہی مشہور و معروف تھی۔ تو اس مشہور و معروف ہونے کے باوجود بھی کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ کسی صحابی نے یا کسی اہل بیت کے فرد نے آپ کے اس سانحہ سے محفوظ رہنے کے لیے دعا فرمائی ہو، جیسا کہ نہ ہی دعا فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ حضرت مولا علی نے، نہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے، نہ حضرت امام حسن نے، اور نہ ہی خود حضرت امام حسین پاک نے رضی اللہ تعالی عنہم نے اس اپنی سانحہ سے اور آزمائش سے محفوظ رہنے کے لیے دعا فرمائی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اکثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم، کہ تم دعاؤں میں کثرت کرو اس لیے کہ دعا قضاء مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو پھر اس دعا کے اثر کے باوجود ان کاملین واصلین ان اللہ کے مقربین بندوں نے دعا کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے بیٹے پر جو نازل ہونے والی یہ آزمائش، یہ امتحان ہے، اور امتحان کے لیے دعا کامیابی کی جاتی ہے، نہ کہ امتحان سے پیچھے ہٹنے کے لیے۔ تو جو امام حسین پاک کے امتحان کی کامیابی کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور تمام صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی نے بھی اسی لیے دعا نہیں فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ امام عالی مقام کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے اہل بیت نے راضی برضا ہو کر یہی چاہا کہ ان کا امتحان ہو اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں، اور اگر یہ حالات اگر کسی رستم پر بھی ہوتے تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور وہ اپنی گردن جھکا دیتا، لیکن سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مصائب و آلام کے ہجوم میں بھی باطل کے مقابلہ کرنے کے لیے صبر و رضا کا پہاڑ بن کر قائم رہے۔ آپ کے پاس استقلال میں لغزش پیدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کامیاب ہوئے اور شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کی شہادت بے مثل ہے جس نے یزیدیت کو مردہ کر دیا۔ آپ کی شہادت ایسی بے مثل ہے کہ جس نے یزیدیت کو بے مردہ کر دیا، اسے دنیا میں پھیلنے نہیں دیا اور دین اسلام کو مسخ ہونے سے بچا لیا۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال نقوی صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صدر محفل، زینت محفل، حسن محفل، جان محفل، میری مراد سفیر تصوف، عظیم مذہبی اسکالر، پیر طریقت، رہبر شریعت، زیب مسند آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر الحاج ڈاکٹر صوفی محمد ارشد شاہ نقیبی الازہری دامت برکاتہم العالیہ کا نہایت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے مجھے سبق سنانے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر صحت اور تندرستی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے اور آپ کے صدقے ہم سب کی خیر فرمائے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں نہیں تم سے سوال کرتا اس کا جو میں نے تمہیں تبلیغ کی کسی اجر کا، مگر تم میرے اہل بیت سے، میرے قریبی رشتہ داروں سے مودت کرو. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریبی کون ہے کہ جن سے مودت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر واجب حکم فرمایا؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسنین کریمین مراد ہیں ان سے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے محبت کرو جو تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا بہم فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد میرے صحابہ اور میری اہل بیت سے محبت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو میرے بعد میری اہل بیت کے حق میں بہتر ہو. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بیت المقدس میں، بیت اللہ میں ایک گوشے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور وہ اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے تو وہ جہنمی ہے. اس جگہ ہمارے پیر و مرشد ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ یزید کہ جس نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرانا چاہا تو وہ یزید بنا، آج اس کے نام پر کوئی نام نہیں رکھتا. لیکن دوسری جگہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ایک سید سے ہار گئے اور ان کو آج دنیا سید الطائفہ کے نام سے پکارتی ہے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اور باقی خطبہ سے میں عرض کروں گا کہ وقت مختصر ہے بالکل، تو بالکل مختصر حاضری پیش کرنی ہے 3-4 منٹ کی. تو اب میں آنے والے خطیب کو دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد طیب نقیبی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد آج میں اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے میرے مرشد کریم پیر طریقت، رہبر شریعت، سفیر تصوف، عظیم مذہبی اسکالر الحاج ڈاکٹر صوفی محمد ارشد شاہ نقیبی دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سایہ و زیر نظر دربار امام عالی مقام و روض رسول محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو علم آپ نے ہم سب پر نچھاور فرمایا، رب کائنات اسی علم کی کرنوں سے ہمارے دلوں کو مصفہ مزکہ فرما دے۔ محترم حضرات، 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں نواس رسول شیر علی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی جرأت و شجاعت سے، اپنے لہو سے شجرہ اسلام کو اس طرز پر سیراب فرمایا، ایسا سیراب کیا کہ قیامت تک شجرہ اسلام کی جڑیں ہمیشہ مضبوط اور اس کی شاخیں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گی۔ حضرات محترم، الصواعق المحرقہ کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، غم کے آثار اور افسردگی کے آثار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر آیا ہے، جس کو دیکھ کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس غم کی وجہ کیا ہے، اس افسردگی کی وجہ کیا ہے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلمہ، میرا یہ غم میرے شہزادے حسین کی وجہ سے ہے۔ فرمایا وہ حسین کہ جس کو کبھی دیکھنے والوں نے حضور کے کندھوں پر دیکھا تھا، وہ حسین کہ جس کے لیے کبھی دیکھنے والوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لب اپنے ان شہزادوں کو چساتے دیکھتا تھا، وہ حسین جب وہ پیدا ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ لوگوں، یہ بیٹا چاہے علی کا ہے لیکن چہرہ نبی کا رکھتا ہے۔ تو اس حسین کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا غم میرا حسین کی وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ ابھی میری دربار میں، میری بارگاہ میں جبرائیل امین آتے ہیں اور وہ آئے اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس حسین سے آپ محبت کرتے ہیں، کہ جس کی گردن پر آپ بوسہ دے رہے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ کل آپ کے ہی امتی اسی گردن پر خنجر چلا دیں گے۔ تو محترم حضرات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی عطا کی اور کہا کہ اے ام سلمہ، یہ شیشی اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور جب میرا شہزادہ جام شہادت نوش فرما لے گا، فرمایا کہ اس شیشی کی مٹی جو ہے یہ خون کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر کائنات نے دیکھا تو پھر ایسا ہی ہوا، اور حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین جب خاندان نبوت کے ساتھ میدان کربلا میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پر یزیدیوں نے مختلف قسم کے غم، مختلف قسم کے عذاب ان پر مختلف قسم کی آزمائشیں نازل کی، ہزاروں کی تعداد میں ان پر تیر برسائے گئے، خاندان نبوت پر لاکھوں ان کے جسموں پر، ان کے نورانی جسموں پر تلواروں کے زخم لگائے گئے۔ اور محترم حضرات، آپ کے خیمے کے قرب میں دریائے فرات کی لہریں اپنے کناروں سے سر پٹک رہی تھی، مگر اس سے پانی نہیں پیا گیا حضرت امام حسین ان کے خاندان کو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین
کو اس دریائے فرات سے پانی چاہے نہیں پلایا گیا، اگر حضور یہ چاہتے تو کیا دریائے فرات ان کے قدموں میں نہ آ جاتا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، تو محترم حضرات ہمارے علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں، فرمایا کہ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز سے آ کر عرض کی اور کہا کہ حضور آنا ساگر کے تالاب سے ہم کو پانی نہیں پینے دیا جا رہا اور اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا، اس کے پانی کو ہم سے روک دیا گیا ہے، تو حضرت خواجہ غریب نواز فرمایا کہ اے قطب الدین یہ پیالہ لے جاؤ اور آنا ساگر کے پانی کے پاس جا کر اس کو کہو کہ غریب نواز نے تمہیں اسی پیالے کے اندر بلایا ہے۔ اور جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آنا ساگر کے تالاب کے قریب جاتے ہیں اور پیالہ آنا ساگر میں ڈالتے ہیں تو سارے کا سارا آنا ساگر اس پیالے کے اندر کھینچ لیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر خواجہ غریب نواز چاہیں تو آنا ساگر کے تالاب کو ایک پیالے میں بند کر سکتے ہیں، ایک پیالے کے اندر کھینچ سکتے ہیں، تو پھر سیدنا امام حسین نے دریائے فرات کو اپنے خیمے تک کیوں نہیں کھینچا؟ تو محترم حضرات علماء اس پر بات یہ کرتے ہیں، کہا کہ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہندوستان کی زمین پر ان کا مشن اور تھا اور کربلا کی زمین پر امام علی مقام کا مشن اور تھا، ان کا مشن دین اسلام کو پھیلانا تھا اور سیدنا امام حسین کا مشن دین اسلام کو بچانا تھا، اور جب دین اسلام کو پھیلایا جاتا ہے اس وقت کرامت کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب کربلا میں دین اسلام کو بچایا جاتا ہے اس وقت استقامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو محترم حضرات علماء نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، فرمایا استقامت جو ہوتی ہے یہ درجے میں کرامت سے بلند درجے پر ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات میرے پیر و مرشد کے زیر سایہ ہم سب کو دین اسلام کو بچانے اور پھر اس کو پھیلانے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اب میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں اسی جامعہ کے شعبہ حفظ کلاس کے مدرس حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سہیل نقیبی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله۔ حمد و ثنا کے بعد وجہ تخلیق کائنات، نور مجسم، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، میرے واجب الاحترام، میرے شیخ کریم، عظیم مذہبی اسکالر الحاج ڈاکٹر پیر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام دوست احباب، آپ خوب ہی جانتے ہیں کہ یہ بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس آستانہ عالیہ نقیبیہ قادریہ پر الف با سے لے کر دورہ حدیث تک تعلیم حاصل کی، اور اپنے پیر و مرشد کی نظر کرم سے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم ادا کر سکیں۔
تو حضرات محترم وقت مختصر ہے، بھائیوں نے اہل بیت کی شان بیان کی، میں نے چاہا کہ ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی بھی شان بیان ہو جائے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار جس سینے میں ہوگا وہ مومن ہے، اور جو سینہ پیارے علی سے خالی ہے وہ منافق ہے۔ تو حضرات محترم، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحماء بینہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنا بھی صحابہ ہیں، جو بھی صحابہ ہیں، وہ آپس کے معاملات میں آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے اہل بیت جدا نہیں ہیں، وہ بھی اصحاب میں شامل ہیں۔ تو حضرات محترم، علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں آپس میں اتنا نرم دل تھے، اتنا نرم دل تھے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے پر شفقت کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، آپس کے معاملے میں اتنا نرم دل تھے۔ تو حضرات محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں، کیا وہ لوگ اس آیت کے اندر وہ صحابہ موجود نہیں ہیں؟ اور یاد رکھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے سلامتی کا باعث ہیں اور اہل بیت زمین کے لیے سلامتی کا باعث ہیں۔ جب ستارے جھڑ جائیں گے اور میری اہل بیت زمین سے آخری فرد چلا جائے گا، تب قیامت آ جائے گی۔ تو حضرات محترم، ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں نے عرض کیا اپنے ابا جان سے، سیدنا صدیق اکبر سے، کہ اے ابا جان یہ بتائیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ جب بیٹھتے ہیں کسی مجلس کے اندر، آپ بیٹھتے ہیں، جب آپ کے ساتھ حضرت مولا علی ہوں تو حضرت مولا علی کے چہرے کو آپ تکتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بیان کی، روایت حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کر رہی ہیں، اور فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، خدا کی عزت کی قسم میں علی کے چہرے کو کیوں نہ تکوں، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تو بات تھی جس نے دیکھا حضرت علی کے چہرے کو کہ وہ عبادت کا درجہ پایا انہوں نے، ہم نے تو نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے لیے کیا حکم؟ ہم سوال کرتے ہیں، آج بھی جواب آتا ہے، اے ام عائشہ الصدیقہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا پریشان نہ ہو، تمہارے لیے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہوں نے نہیں دیکھا حضرت علی کے چہرے کو، وہ علی کا ذکر کر لیں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو حضرات محترم، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ جن کی شان میں آج کچھ طبقہ ایسا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت کا گستاخ ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے۔ یہ دونوں طبقے ایسے ہیں، اس حدیث کے اندر ان کے منہ بند ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ جو اہل بیت کے گستاخ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور یہ اعتراض کر سکتے تھے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے اعتراض کریں گے، یہ تو ان کے لیے تھا جنہوں نے دیکھا ہے، اور میرے آقا نے فرما دیا علی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، جو کرتا رہے گا عبادت کا درجہ پاتا رہے گا۔ تو حضرات محترم، ایک دن ایسا ہوا، یہ تو سیدنا صدیق اکبر کی بات ہو گئی، حضرت فاروق اعظم کے پاس دو شخص ہے دیہاتی، آ کے عرض کرتے ہیں حضور ہمارا فیصلہ ہے، جھگڑا ہے، فیصلہ کریں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاروق اعظم نے اشارہ کیا کہ مولا علی کے پاس جائیں، آپ کا فیصلہ یہ فرمائیں گے۔ حضرت مولا علی کے پاس چلے گئے، مولا علی نے فیصلہ فرمایا۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایک کے خلاف ہونا تھا، ایک کے حق میں ہونا تھا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا
اس نے دوبارہ واپس آ کر حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں الفاظ کہنے لگا، اے عمر تمہیں یہی شخص ملا تھا فیصلے کرنے کے لیے؟ جب یہ الفاظ بولے حضرت مولا علی جلال، حضرت فاروق اعظم جلال میں آئے، گربان سے پکڑا، زمین سے اٹھایا، زمین پر دوبارہ زور سے مارا اور فرمایا سن لے یہ مولا علی میرے بھی مولا ہیں، جتنے آنے والے مومنین ہیں ان کا بھی مولا ہیں، یہ میرے بھی مولا ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ حضرت فاروق اعظم اگر ان کے معاذ اللہ کوئی دشمنی ہوتی، کوئی اختلافات ہوتا، کیا اہل بیت کی شان میں یہ حدیثیں بیان کرتے؟ تو حضرات محترم کوئی اختلافات نہ تھے، یہ اتنا پیار تھا، اتنا محبت تھی۔ تو حضرات محترم ایک دن ایسا ہوا، کسی شخص نے حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ عورتوں میں سے کون محبوب تھی، کون زیادہ پیاری تھی؟ سیدہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سن لو کہ سب سے زیادہ عورتوں میں سے میرے آقا علیہ السلام کو جو ذات محبوب تھی حضرت فاطمہ الزہرا تھی، حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ اگر شان میں گستاخیاں کرنے والے یہ جان لیں اگر بغض ہوتا معاذ اللہ تو شان بیان یہ حدیثیں بیان نہ کرتی۔ اور فرمایا کہ مردوں میں سے کون افضل تھا، کون زیادہ محبوب تھا میرے آقا علیہ السلام کو؟ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مردوں میں سے سب سے زیادہ حضرت مولا علی پیارے تھے۔ تو حضرات محترم دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے شیخ کریم کا سایہ ہم سب پر اہل سنت و جماعت پر تعدیر قائم و دائم رکھے سلامتی کے ساتھ، اور ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سہیل نقیبی صاحب، جو بہت ہی پیارے انداز میں اپنی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں اسی جامعہ کے شعبہ درس نظامی کے مدرس حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مشتاق نقیبی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمة للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں اپنے ہادی اور رہبر اپنے مرشد کریم الحاج ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی الازہری دامت برکاتہ العالیہ کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ جن کی نظر عنایت
سے میں اس قابل ہوا کہ آپ حضرات کو کچھ سبق سنا سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مرشد کریم کا سایہ ہم سب پر اور جماعت اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ عزیزان محترم، شہید کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے المفردات کے اندر بیان فرمایا، الحضور مع المشاہدت اما بالنظر او البصیرت۔ فرمایا کہ شہید اس کو کہا جاتا ہے جو نگاہ سے یا دل کی بصیرت سے مشاہدہ کرنے والا ہو، اور جب شہید کی جان اس کے جسم سے نکلتی ہے تو پھر وہ کس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے، اس کی روح اس کے جسم کے پنجرے سے نکلتی ہے، وہ جام شہادت نوش کرتا ہے، تو ادھر وہ جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن مطلق کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح جب لوگ انسان لا تعداد جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہو کر بھی کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو دوبارہ واپس دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کرے سوائے شہید کے، کیونکہ شہید، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید جب جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ مجھے ایک بار پھر دوبارہ دنیا میں زندگی عطا فرما تاکہ میں تیری بارگاہ میں تیری راہ میں لڑتا لڑتا دوبارہ شہید ہو جاؤں، حتیٰ کہ 10 مرتبہ وہ کہے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک ہے، تو آخر وہ یہ بار بار تمنا کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب شہید کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، ادھر حسن مطلق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن مطلق کا مشاہدہ کرتی ہے، تو اس کو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ بار بار اسے خواہش ظاہر ہوتی ہے، یا اللہ مجھے دوبارہ شہید ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اور اسی طرح جب شہید کی روح پرواز ہو جاتی ہے، تو جب شہید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بے حجاب مصر کی عورتوں کے سامنے آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھی، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی لیکن انہیں پرواہ تک نہ ہوئی۔ اسی طرح جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن مطلق ہے، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا ڈالی، انہیں پرواہ تک نہ ہوئی، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن مطلق کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، تو جب اس کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اسے کیسے پرواہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو دیکھا ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، پھر وہ کیسے زندہ نہیں؟ تو اس کی عملی تفسیر اور عملی تصویر ہمیں کربلا میں جا کر دیکھنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کربلا کا میدان سجایا گیا، حضرت امام علی مقام کو دولہا بنایا گیا، اور پھر دکھایا گیا کہ حضرت امام علی مقام کا سر جسم سے جدا ہو کر نو کے نیزہ پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، میں دعوتی خطاب پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر سعیدی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم فإن الله تعالى عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمین۔ مسلم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت آستانہ اور مدرسہ میں اس خوبصورت آستانے اور مدرسہ کے ساتھ ہمیں منسلک فرمایا اور ان خوبصورت ہستیوں کے زیر سایہ ہمیں رکھا۔ مسلم حضرات، میں آج کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا۔ پچھلی دفعہ میں نے کوئی تقریر نہیں کی تھی، بس تھوڑی باتیں کی تھیں، تو حضرت صاحب نے فرمایا تھا اس دفعہ تقریر کرنی ہے۔ میں کیسے تقریر کروں؟ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے والد، انہوں نے بھی تقریر نہیں فرمائی تھی جب حضرت قبلہ موجود تھے۔ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، مجھے لوگ بتاتے ہیں، تو میں کیسے تقریر کروں؟ محسن حضرت 11واں سال ہے میں حضرت کے ساتھ ہوں، حضرت قبلہ کے ساتھ ہوں تقریباً، اور ان 11 سالوں میں میں نے ان کی راتوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے دنوں کو بھی دیکھا ہے۔ ہر لمحہ جن کی زبان سے علم کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ یہ آپ نے دیکھا ہے، ملاحظہ بھی کر رہے ہیں آپ، کوئی بھی خطیب ہو جس نے تقریر کرنی ہو، یہ کوئی جن بچوں نے تقریریں کی ہیں یہ کوئی عام بچے نہیں تھے، یہ سارے ان میں سے اکثر ایسے تھے جو کہ دو حدیث کر چکے ہیں، اکثر ایسے تھے۔ تو جس نے بعد میں تقریر کرنی ہوتی ہے وہ پہلے ان سب کو، انہوں نے سب آیتیں پڑھ لی، حدیثیں بھی پڑھ دی، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک خطیب کے لیے کہ ان سب کے بعد وہ تقریر کریں۔ اور میں نے مدرسوں میں دیکھا ہے کہ جو طلباء ہوتے ہیں ان سے جب تقریریں کروائی جاتی ہیں، یا تو بزم ادب میں کروائی جاتی ہیں، یا تو ایک مقابلے کا امتحان رکھوا دیا جاتا ہے اور ان کو لکھ کر تقریریں دے دی جاتی ہیں کہ تم یہ تقریریں کرو۔ بس وہ جو الفاظ ان کے اساتذہ کے ہوتے ہیں وہ انہی کو پڑھ کر آ جاتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو انعامات بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ انفرادیت اس آستانے کو حاصل ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ترجیحات دیکھیں، اس آستانے کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ انہوں نے صرف اتنا فرمایا ہے ان کو کہ بھئی تم نے تقریریں کرنی اور چھوڑ دیا ان کے حال پر۔ یہاں پہ تقریر کرنا جو میں نے آبزرو کیا ہے، اس حساب میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریر کروانا ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود سے مطالعہ کریں اور ان کی صلاحیت کو دیکھا جائے کہ یہ مواد کتنا اور کون سا لے کر آتے ہیں۔ جو میں جو ابھی تک دیکھ رہا ہوں، تو یہ مواد کو ڈھونڈنے اور اس کا انتخاب کرنے کی صلاحیت کا یہ امتحان ہو رہا تھا جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے اور ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو یہ کسی اور مدرسے میں نہیں اس طرح سے کیا جاتا۔ وہ بزم ادب ہوتا ہے، ہم نے بزم ادب تقریریں کی ہیں، یا تو پھر ایک امتحان ہوتا ہے مقابلے کا تقریری، تو وہاں پہ ہوتا ہے۔ عام سامعین میں جو عام آڈینس ہوتی ہے اس کے سامنے کبھی کسی مدرسے میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے طلباء کو کھڑا کیا ہو اور وہ کہا ہو کہ میں تم تقریریں کرو، کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ آستانہ، یہ جو مدرسہ ہے، اس کے بہت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ خاص کرم و نوازش ہے اس مدرسے اور آستانہ پر۔ مسلم ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان باقی جو مدرسے ہوتے ہیں، جو آدمی 8 سال پڑھ لیتا ہے، تو اس میں ایک علم کا ایک اپنا غرور ہوتا ہے، اپنا ایک تکبر ہوتا ہے، تو اس تکبر کو بھی بنیاد پر وہ سارے زندگی گزار دیتا ہے۔ مسلم حضرات، یہاں پہ وہ چیز نہیں سکھائی جاتی۔ یہاں پہ سارا دن ان کو علم سکھایا جاتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے
تو پھر حضرت خود موجود ہوتے ہیں اور پھر ان کو طریقت کے سبق سکھائے جاتے ہیں۔ اور جس شخصیت میں تصوف آ جاتا ہے، طریقت آ جاتی ہے، تو اس میں کبھی تکبر باقی نہیں رہتا۔ تو یہ عالم ایسے عالم بن رہے ہیں جو تکبر سے خالی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ محترم حضرات، بس تھوڑا سا میں نے ایک سوال کرنا تھا، میں وہ سوال کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ محترم حضرات، آج کل ہمارے جو علماء ہیں 8-10 سال پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کے بعد مدرسے میں اور مسجد میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ساری زندگی وہ 18,000 20,000 25,000 پہ وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں، وہ اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں، درودوں پر ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے علاقے میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ہمارے علاقے میں اللہ نے ہمیں ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے جو مدرسوں تک اور مسجدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہاں پہنچے ہیں جہاں پہ ہمارے اہل سنت کے علماء جاتا ہی نہیں تھے۔ ان کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان جگہوں پر جا کر ان کو اہل سنت کا عقیدہ سمجھائیں۔ محترم، یہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہمارے علماء تو ایسے نہیں کرتے، یہ حضرت کا کرم ہے اور حضرت کی نگاہ ہے کہ وہ خود بھی اس راستے پر چلے ہیں اور ان طلباء کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی اسی راستے پر جانا ہے۔ کیونکہ میں زیادہ تر میرا وقت ادھر یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں گزرا ہے، محترم حضرات، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ سارے اسلامک اسٹڈیز کے جو اسکالر ہیں پڑھانے والے، وہ سارے دوسرے مسلک کے ہیں۔ اہل سنت کا کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھا، ابھی تک کوئی بھی اہل سنت کا نہیں، ان کو تصور ہی نہیں ہے۔ وہ پڑھ کر مدرسوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور مسجدوں کو سنبھال لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چندوں پر گزارا کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات، ان کی شان جو علماء ہیں اہل سنت کی، ان کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے، کہیں اس سے بلند و بالا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ عام طبقے کو سنبھالیں جہاں سے ہمارے عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات، ان کے ساتھ ایک عقیدہ دیا جاتا ہے، ساتھ میں کچھ چھوٹا سا غلط بھی دے دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نکلنا جو مدینے سے تھا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن ان کی شہادت کو صحیح کہتے ہیں۔ یزید کو کہتے ہیں کہ وہ تو بے خبری کا عالم تھا، لیکن ابن زیاد نے قتل تو کر دیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ عام جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا تھا، اس کو کیا پتا یزید کو؟ محترم، ایسا نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑی مہم تھی اور اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور کوئی بھی مہم ہو لشکر وہی تیار کیا جاتا ہے جن کے ذہن پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن ویسا کام کرے گا جس طرح کہ میں چاہتا ہوں، جن کے ذہنوں پر بھی بھروسہ ہوتا ہے، جن کی صلاحیتوں پر بھی بھروسہ ہوتا ہے۔ ابن زیاد اور اس کے لشکر کو جو تیار کیا تھا، یزید جانتا تھا کہ ان کے ذہنوں کو، وہ سمجھتا تھا کہ یہ کام کر گزریں گے جو میں چاہتا ہوں۔ وہ سمجھا یہ ایسا ہرگز نہ سوال کیا کرے علماء سے کہ یزید تو بے خبر تھا اس سے، اس نے بعد میں بڑی پشیمانی کا اظہار کیا، ایسا نہیں تھا۔ محترم حضرات، حضرت امام حسین علیہ السلام کے نکلنے کو تو غلط کہتے ہو، لیکن ان کی شہادت کو صحیح کہتے ہو، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ محترم حضرات، اگر نکلنا صحیح نہیں ہے تو پھر شہادت بھی صحیح نہیں ہے، تو کس طرح سے اس کو تم لوگوں کو بتاؤ گے؟ محترم حضرات، یہ ماننا پڑے گا یزید کل بھی غلط تھا، یزید آج بھی غلط ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نکلنا اس وقت بھی ٹھیک تھا اور آج بھی ٹھیک ہے۔ ان کی شہادت جو اس وقت وہاں پر ہوئی، محترم حضرات، وہ دین اسلام کو زندہ کر گئی۔ آج وہ زندگی علماء کے، عام لوگوں کے دلوں میں جو روشنی ہے، یہ اس کی علامت ہے، اس زندگی کی یہ علامت ہے۔ محترم حضرات، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حضرت صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اور جس طرح سے یہ تربیت پر توجہ کر رہے ہیں ہمارے ان بچوں پر۔ میرا بھائی جب سے اس کو کہا ہے کہ تقریر کرنی ہے، یہ ہر روز اس نے جتنی کتابیں پڑھی تھی سارے اٹھا کے ادھر ادھر کر دی۔ میں نے جب بھی دیکھا یہ پڑھ رہا تھا، یا تو کسی سے بات کر رہا تھا، یہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ خصوصی کتاب حضرت بابا جی کا نہیں ہے بلکہ تمہارا ہے۔ تو محترم، میں نے پھر سے وہی کہتا ہوں کہ یہ امتحان تقریر کا نہیں تھا بلکہ وہ اس صلاحیت کا تھا، یہ دیکھنے کے تھا کہ یہ چن چن کر کون سے موتی نکال کر لے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ،
یہ تھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طاہر سعیدی صاحب جو اپنی کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ حضرات محترم 2 منٹ کا سبق سنانے کے بعد بابا جی کو دعوتی خطاب پیش کروں گا۔ اس 2 منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اندر در حقیقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت جہری کا ظہور ہونا تھا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، اسلام نہ صرف دنیا کا آخری دین ہے بلکہ تمام ادیان و مذاہب کی تعلیمات و خصوصیات کا جامع بھی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی بھی ہیں، خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء کے اوصاف و کمالات کے جامع بھی ہیں، اور کائنات کی ہر خوبی ہر فضیلت اللہ نے محبوب کو عطا کر دی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہر مرتبہ و کمال جو مخلوق کے لیے ممکن تھا اللہ نے محبوب پر ختم کر دیا، یعنی ہر مرتبہ اور کمال جتنے بھی مراتب تھے وہ سب محبوب پر ختم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا جو خلاصہ تھا، جو منبع تھا، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کی ہر نعمت ہر فضیلت اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو شہادت کی 2 قسمیں ہیں، شہادت سری، شہادت جہری۔ شہادت جہری یہ ہے کہ جب ایک مسلمان میدان جنگ میں جاتا ہے، کافروں کے ساتھ لڑتا ہے، وہاں جا کے جامع شہادت نوش کرتا ہے یا مظلومانہ طور پر قتل ہو جاتا ہے، اس کو شہادت جہری کہتے ہیں۔ دوسری ہے شہادت سری، کسی نے کسی کو زہر دے دیا یا طاعون کی وبا پھیل گئی یا کسی اچانک حادثے کا شکار ہوا، وہ وصال کر گیا، اس کو کہتے ہیں شہادت سری۔ شہادت جہری بھی ایک نعمت ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک فضیلت ہے، شہادت سری بھی ایک فضیلت ہے۔ اب اللہ نے کائنات کی تمام فضیلتیں اپنے محبوب کو عطا کر دی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے شہادت سری اور جہری یہ دونوں فضیلتیں ہوں اور ہمارے نبی میں موجود نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شہادت سری کا ظہور غزوہ خیبر کے موقع پر، مختصر عرض کروں، غزوہ خیبر کے موقع پر بکری کا بھونا ہوا گوشت، اس کے اندر جو زہر ملایا گیا تھا وہ میرے آقا نے تناول فرمایا، اس زہر کا اصل جو اثر تھا وہ وصال تک بھی میرے آقا کے جسم میں موجود تھا۔ تو اس سے شہادت سری کا ظہور میرے آقا میں موجود ہو گیا۔ ویسے دونوں کی حقیقتیں میرے آقا میں موجود تھیں لیکن ظہور ہونا تھا، شہادت سری کا ظہور خیبر والے معاملے میں ہوا، اب بچا تھا شہادت جہری کا ظہور۔ اب شہادت جہری تو یہ ہے میدان میں جانا پڑے گا، وہاں کافروں سے شہید ہونا پڑے گا۔ اگر میرے آقا کافروں سے شہید ہو جاتے تو رب کا جو فیصلہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب میں تیری لوگوں سے حفاظت کروں گا۔ اب محبوب میدان جنگ میں گئے، میرے آقا کے دندان مبارک کا حصہ شہید بھی ہوا، جسم مبارک سے خون بھی نکلا مگر شہید نہیں ہوئے۔ وہاں پر کیوں؟ اس لیے اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ محبوب کی لوگوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اب ضرورت تھی ایسی ہستی کی کہ ایسی ہستی معرض وجود میں آئے، ایسی ہستی کا انتخاب ہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہری کا جسم میں ظہور ہو جائے۔ تو وہ شہادت جہری کا ظہور ہونے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت کی فضیلت تھی وہ در حقیقت میرے آقا کے فضائل و کمالات میں داخل تھی۔ اس لیے کہ جو کچھ باپ کا بیٹے کا ہوتا ہے وہ سب کا سب باپ کا ہوتا ہے، بیٹے کی اصل باپ ہے، اور میرے آقا کی حدیث ہے انت و مالک لابیک، تو اور جو کچھ تیرا ہے سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا لوگو یاد رکھو میرے حسنین کریمین میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ تو پھر میں یوں کہہ سکتا ہوں جو صورتاً جمال مصطفیٰ کا مظہر شہزادہ، جو صورت جمال مصطفیٰ کا مظہر شہزادہ، جو مانن اوصاف نبوت کا آئینہ شہزادہ،
جو جد مصطفیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باطنی قربانی سے شروع ہونے والی داستان حرم کا نقشہ تکمیل ٹھہرا وہ شہزادہ، پھر میں یوں کیوں نہ کہوں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل ہے، ابتدا اس کی اسماعیل ہے، انتہا ہے امام علی مقام امام حسین۔ تو پھر یہ کہنا پڑے گا، تو پھر شہادت کے لیے ایسے نواسے کی، ایسے شہزادے کی ضرورت تھی کہ جس کے اپنی سیرت و کردار کے لحاظ سے امت مسلمہ کی عدالت، اسلام کی حقانیت کا علمبردار ہو، اور جو خانوادہ نبوت کا فرد ہونے کے ناطے اس کے رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہو۔ پھر ضرورت تھی ایسے شاہکار کی جو ایک طرف شرف صحابیت سے فیض یاب ہو کر اسلام کی حقانیت کو سمجھنے والا بھی ہو، دوسری طرف اہل بیت کا فرد بھی ہو، اور تیسری طرف آیت مباہلہ کا مصداق بنتے ہوئے اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی، اس کی جرت کا خود دیکھنے والا بھی ہو۔ تو اللہ نے انتخاب کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا۔ تو کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گئے تو آپ نے اس امانت کو پورا کیا۔ ایک امانت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، دوسری امانت تھی میرے آقا کی شہادت تھی، قربان جائیں امام علی مقام کی ذات پر کہ آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ میدان کرب و بلا میں 72 تن کا نذرانہ پیش کر کے اسماعیل کی قربانی کا بھی حق ادا کیا، اور میرے آقا کی شہادت جاری کا بھی ظہور ہوا، اور آپ شہید اعظم بھی ٹھہرے اور امت مسلمہ کو سرخرو بھی کر دیا۔ تو اس لیے کہا کہ جس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، جس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے سجدے کیے مگر تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔